جی ہمارے ساتھ طارق ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خوش آمدید آپ کو ہمارے اس پروگرام میں نظام شاہ صاحب کو مصطفیٰ سلام عرض کرتا ہوں اور بڑی صاحب عزت اور قابل احترام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شاہ صاحب میں ممتاز قادری صاحب کا ایڈوکیٹ ہوں، ان کا ڈیفنس کونسل ہوں، اور آج مجھے پاکستان سے ایک فون آیا، میں یہاں ہالیڈیز پہ آیا ہوں، اس میں کوئی بات کی گئی تو وہ میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، خود آپ کے پروگرام میں آ گئے۔ اس میں آپ کے حوالے سے مجھے یہ خبر دی گئی کہ آپ نے کہیں یہ فرمایا ہے یا اس طرح کوئی بیان جاری کیا ہے کہ ممتاز قادری کا جو عمل تھا وہ قرآن اور سنت کے خلاف تھا، اور ان کے لیے یا وہ عدالت سے معافی مانگے اور عدالت انہیں معاف کر دے، ورنہ ان کو سزا دینا جائز ہے، اور اس طرح ان کا سلیمان تاثیر کو جہنم رسید کرنا جو ہے وہ غلط تھا۔ تو یہ میرے علم میں آئی، حالانکہ میں نے اس سے پہلے آپ کی کچھ تقاریر سنی جس میں آپ نے اس کو ممتاز قادری صاحب کے بڑی بھرپور آپ نے اس کی حمایت کی، تو یہ مجھے آج کل پاکستان سے ایسی اور قدرتی آپ پروگرام میں آ گئے تو میں نے کہا ڈائریکٹ آپ سے پوچھ لوں تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ یہ خام خواہ کہیں آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا تو نہیں کیا جا رہا، کیونکہ قادری صاحب کا کیس بھی اب جلد ہی لگنے والا ہے ہیئرنگ کے لیے، تو اس سے پہلے جو ہے یہ کہیں اس طرح کی کوئی پروپیگنڈا تو نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب طارق صاحب آپ نے ہمیں کال کی، جوائن کیا، انشاءاللہ اس پر بھی شاہ صاحب ضرور گفتگو فرمائیں گے۔ جی قبلہ شاہ صاحب، طارق صاحب نے جو سوال پوچھا جناب غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے حوالے سے، آپ اپنا موقف جو ہے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ جلالی صاحب، ہم اس بارے میں اپنا موقف کیا بیان کریں گے؟ وہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ جو ہے قرآن و سنت سے اس کا تعلق ہے اور یہ شرعی مسئلہ ہے، تو اس بارے میں جو بات کسی نے انٹرنیٹ پر، یا جیسے طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو غلط کہا، ان کے کام کو، ممتاز حسین کے کام کو، یہ غلط بات ہے۔ یہ کسی نے غلط طریقے سے اس کو جو ہے نا انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے، اس طرح کا کسی پروگرام میں نہیں کہا گیا۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جو سوال آیا تھا، اور مجھ سے جو اس پروگرام کے انچارج تھے یا ناظم تھے، انہوں نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی سزائیں جو ہوتی ہیں حدود میں یا تعزیرات میں، وہ سزائیں نافذ کرنا کیا پبلک کا کام ہے یا حکومت وقت کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے کہ وہ سزائیں دے، اور یا وہ سزائیں پبلک خود دے؟ تو سوال یہ آیا تھا، سوال کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ اسلام کا ایک نظام ہے، حدود اور تعزیرات میں احکامات نافذ کرنا، اور کسی بھی کیس کو، چاہے وہ کتنا بھی اہم کیس ہو، اس کی سماعت جو ہے یہ بنیادی طور پر عدالت کا ہی حق ہے، حکام کا ہی کام ہے کہ وہ اس کو سنیں، تاکہ تحقیق پوری ہو جائے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، جرم جو کچھ وقوع ہوا، کیا بندہ جو اس میں ماخوذ ہے یا پکڑا گیا ہے وہی اس کا مجرم ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان ساری باتوں کا جائزہ لینے کے بعد عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور فیصلہ کا نفاذ جو ہے، مثلا سزائے موت ہوتی ہے کسی کی، یا کسی کا قطع ید ہے، مثلا چور ہے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، وہ ایک خاص مالیت ہے، اتنی چوری ہو، مال محظور ہو، مطلب مال بھی پیرے میں ہو اور اس کی حفاظت والا مال ہو، پھر وہ چوری کیا گیا ہو، کتنی مقدار کا ہو، یہ باتیں ظاہر ہے اس کی تحقیق ساری کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو ان سب کاموں کا اختیار حدود کا میں سزاؤں کا اور تعزیرات میں بھی سزاؤں کا اختیار عدالت کے پاس ہے، عدالت اسلامی کے پاس اور حکام کے پاس ہوتا ہے۔ یہ تھا جواب جو ہم نے پیش کیا۔ اب اس کو کسی خاص واقعہ پر لگانا کہ یہ اس واقعہ میں انہوں نے کہا کہ اس نے غلط کیا، یہ بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی من مرضی کی تشریح ہے۔ اس بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی، ٹھیک ہے، ایک صحابی ہیں کہ جن کی لونڈی نے
عورت نے توہین کی، انہوں نے فوراً اس کو قتل کر دیا، صحابی نے قتل کر دیا اس عورت کو حضور کی گستاخی سن کر، ان سے قصاص نہیں لیا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے گا کہ سزائیں دینا حق کس کا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پبلک خود دے لے، سزائیں خود نافذ کرے پبلک۔ لیکن یہ ایک الگ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے حضور کی توہین کی، معاذ اللہ قرآن کی توہین کی، اللہ پاک جل شانہ کی توہین کر دی، اور ایک مسلمان وہاں موجود ہے، اس نے دیکھا سنا اور اس نے فوراً قتل کر دیا یا اس کو مارا یا کچھ بھی، مطلب اب اس کے بارے میں حکم پوچھنا یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ماخوذ ہوگا، یہ بندہ عدالت کیس سن سکتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تیش میں آ کر کیا، مشتعل ہوا، کیا واقعی اس بندے نے جرم کیا تھا، جو کچھ اس نے سمجھا نہیں سمجھا، عدالت سنے اس کیس کو۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ بندہ گستاخ تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے اسی وجہ سے اس کو مار دیا، اب احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس پر قصاص نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ملا کر اگر ہمارے ذمہ اس طرح کوئی بات لگا دیتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ غازی صاحب کا کیس ایسا ہے، تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کہا ہم نے۔ ہم سے سوال ہی اصل میں یہ کیا گیا کہ اسلام کے اندر سزائیں نافذ کرنا کیا پبلک کا کام ہے؟ یعنی دو باتوں کو مکس کرنے کی کر کوشش کے، کی گئی، اور دراصل وہ لوگ جو ہیں وہ تو کھلے لفظوں میں گستاخ کو سزا دینے کے قائل ہی نہیں ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کریں۔ وہ گستاخ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے لوگوں میں ایک جو ہے نا غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ یہ بات کہیں نہیں گئی ہے۔ جیسا کہ طارق صاحب نے بھی بتایا اور ابھی آپ نے کلیئر کر دیا کہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے معاملے میں جو موقف ہے وہ الحمدللہ وہی ہے جو اہل سنت کا، اہل حق کا، تمامی احباب کا ہے، آپ کا موقف بھی۔ اور آپ نے جیسا کہ ماشاءاللہ فرمایا کہ اپنا موقف کیا، جو قرآن و سنت نے ایک بات کی ہے، جو حکم دیا ہے، اسی کو آگے پہنچانا ہر معاملے میں۔ تو بڑی ادب سے میں گزارش کروں گا تمامی احباب سے کہ ضروری یہ بھی نہیں کہ جو کچھ آپ انٹرنیٹ پہ کچھ لوگ شرارتی قسم کے بھی ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں مکس کر کے جو ہیں وہ لوگوں کے نام منسوب کر کے کر رہے ہیں۔ تو غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے حوالے سے جو موقف قبلہ شاہ صاحب کا ہے وہ آپ نے سن لیا، سماعت فرما لیا۔